پہنچے تو نہیں اسپیکولیٹ کیا جا سکتا، ابھی تو کنکلوژن پہ جمپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ میرے لیڈر عمران خان نے اپنے ذاتی جتنی بھی تکلیف آزمائش میں ان کو ڈالا گیا، بے گناہ اس وقت جیل کے اندر ہے، سالٹری کنفائنمنٹ میں، وہاں پہ خان صاحب نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے جن کو مذاکرات کا فل مینڈیٹ حاصل ہے، تو وہ انشاءاللہ جو مذاکرات کرے گی پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن سے پیچھے ہٹیں گے آپ مطالبات کون سا جوڈیشل کمیشن؟ 9 مئی کے حوالے سے 26 نہیں، کیسے ہم ہٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں، چاہے یہ 26 نومبر کو یہاں پہ نہایت معصوم لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی، چاہے 8 فروری کو الیکشن چوری ہوا، یا جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور یا 9 مئی کے واقعے پر جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کی ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کی ہے، یہ تو سارے ٹیبل پہ ہوں گی، دیکھیں نا، یہ تو حقائق ہے، حقائق سے پردہ تو آپ یا آگ چشم پوشی تو آپ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ یہ جب آپ ٹیبل ٹاک کریں گے، مذاکرات کریں گے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان چیزوں کو پس پش ڈال دیں، یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گی۔ میڈم 9 مئی کے واقعات پہ کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگی جائے پھر مذاکرات شروع ہوں گے، تو کیا معافی مانگیں گے 9 مئی کے؟ دیکھیں، اگر کسی کی انا کو تسکین پہنچتی ہے نا کہ 9 مئی کے واقعے پہ معافی مانگی جائے، تو یہ کسی کی اپنی ایگوئسٹک پرابلم تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں پورے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اگر اصل حقائق ہیں، اصل فوٹیج ہیں، اصل ان کے پاس شواہد ہے، تو ان شواہد کی بنا پر 1.5 سال سے لوگوں کی جو ضمانتیں نہیں ہو رہی، فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعے کے بعد پریس کانفرنس کر لی، جن کی وہاں پہ فوٹیج 9 مئی کے واقعے کے دن تھی، جب انہوں نے پریس کانفرنس کر لی، خان صاحب کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں چلے گئے، تو وہ وزیر بھی بن گئے، مشیر بھی بن گئے، عہدیدار بھی بن گئے، ریزرو سیٹ پہ بھی وہ خواتین آ گئی۔ تو اس لیے دیکھیے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور معاملہ ہے، اس لیے تو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے۔ جی، تو اس میں کون لوگ؟ میڈم، آپ نے 6 سوال مانگے وزارت داخلہ کی کمیٹی سے، سوال کیے، ان کا کوئی جواب آیا ہے؟ نیکسٹ میٹنگ تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا کونسل کریں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے بالکل حقائق کے اوپر مبنی، اور یہ پہلا ایک آفیشیل فورم تھا جو میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شامل کیا۔ آپ لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی تک کورٹ میں جو ایز پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی آپ لوگ کیوں جو 26 نومبر کا واقعہ ہو شہداء کے لیے یا مسنگ پرسن کے لیے آپ لوگ بات کرنے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ہماری پٹیشن تیار ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ان کی فیملی ابھی تک ٹارچر کے اندر ہے، اور ان کو ابھی تک جو ہے ظاہری بات ہے وہ خوف میں سے نہیں نکلے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو میرے پاس انٹیریئر کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میرے پاس فورم تھا، میں نے اس کو استعمال کیا، اور اس میں میں نے سارے سوال کیے کہ نہتے لوگوں کو پر آپ نے گولی کیوں چلائی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، آپ جیسے جو فیلڈ رپورٹر ہے متی اللہ جان صاحب ان کے اوپر پرچے جا رہے ہیں، فلمس کا ریکارڈ کیوں غائب کر دیا گیا، آپریشن کیوں کیا گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آنکھیں نہیں چرائی جائے گی، اور انٹیریئر منسٹری ایٹ لیسٹ اتنے گٹس شو کرے گی کہ حقائق کے اوپر مزید پردہ یا چشم پوشی کرنے کے بجائے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے۔ ایک منٹ یار دیکھو، میری بات سنو، تم سارے بات سنو، لڑکی کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تھوڑا سا میں آ رہی ہوں، یہ پہلے سے کر ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہے۔ آپ ان کی حکومت سنجیدہ ہے، انہیں چاہیے ساتھ میں کہ 9 مئی کے واقعات جو وہ نقصان ہوا تھا ان پہ معافی مانگے، پھر ہم مذاکرات کریں گے۔ دیکھیے، جس کا نقصان ہوتا ہے نا، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ 26 نومبر کو جو شہید ہوئے ہیں میں اس کے لیے معافی مانگوں اور آگے بڑھ سکوں۔ یہ تو شہید کے ورثاء کا حق ہے کہ وہ جو فیصلہ کرے۔ ایز پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ظلم، جبر، تشدد کا شکار ہے، ہمارے ساتھ ہر ناانصافی ہو رہی، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نے، میرے لیڈر عمران خان نے اپنے ذاتی جو تکلیفات تھیں، حالانکہ وہ اس وقت بھی جیل کی کال کوٹری کے اندر ہے، انہوں نے اس کو پس پش ڈال کے میچورٹی کا پاکستان کو جوڑنے کا اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی جو کہ ایک مذاکرات کرے گی، تمام اس کے اندر پولیٹیکل لوگ ہیں، اور بڑی اسٹرانگ کمیٹی، اور اس کمیٹی کے پاس اختیار بھی ہے، مینڈیٹ بھی ہے کہ وہ مذاکرات کرے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے تو میچورٹی دکھا دی ہے، اب میچورٹی حکومت کی گردن کے اوپر ہے، کیونکہ حکومت کہتی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف ہم سے مذاکرات نہیں کرتی، تو آئے نا پھر ہم مذاکرات کریں،
اور جو اس میں یہ باتیں ہوں گی، بات 9 مئی کی یا 26 نومبر کی معافی کی نہیں ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ حقائق سے پردہ نہیں وہ کیا. آج ہم وکٹم ہیں، کل کو آپ وکٹم ہوں گے. مجھے بتا دیں کتنے میڈیا پرسنل کے گھروں کے اوپر چار دیواری کو حملہ کیا گیا؟ کیا نہیں کیا گیا؟ ٹی وی اینکر جب سوال کرتا ہے تو کیا اس کا ٹاک شو بند نہیں کر دیتے؟ ہم جو اس میں گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی بات حق کی کریں تو ہماری آواز کو بیپ نہیں کر دیا جاتا. جب شاعر نظم پڑھتا ہے تو اس کو اٹھا نہیں لیا جاتا ہے. جب کوئی حج کرنے جاتا ہے، جب اس کا ڈائسینٹنگ ووٹ ہوتا ہے، کیا اس کے احرام میں بھی اتارا نہیں جاتا؟ تو دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی کے اوپر آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ایونچولی حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا. کیا پاکستان تحریک انصاف نے فارم 47 کی موجودہ حکومت کو تسلیم کر دی؟ نہیں، دیکھیں اس کا مذاکرات سے تسلیم کرنے کا نا، یا اس میں سے اتنی نٹی گریٹی کا اس کا وہ نہیں ہے کوئی سوال. اصل بات یہ کہ جو مرضی کر لے، زبردستی کی حکومت فارم 47 والوں کی ہے نہیں ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ سے سوال ہے کہ مجھے بتا دیں، میں نے ووٹ دیا ہے، ہماری جو ہے وہ سیٹیں ہیں، لیکن ہم تو حکومت میں نہیں ہیں. اس وقت بھی پارلیمان میں سب سے بڑی اپوزیشن ہمیں، سب سے زیادہ سیٹیں ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ لوگ 4-5 سب لوگ ملا کے انہوں نے اکٹھے حکومت بنائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ہماری جتنی سیٹیں نہیں ہیں. تو جب ان کے پاس ہماری جتنی سیٹیں نہیں ہیں تو کیا اس وقت ملک کا وزیر اعظم فارم 47 کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا مریم نواز ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ چکی ان پڑھ مہر شرافت علی سے ہارنے کے بعد کیا اس وقت ملک کی سب سے بڑے صوبے کی کیا سی ایم نہیں ہے؟ تو حقیقت تو یہی ہے نا کہ زبردستی وہ ہمارے سر کے اوپر مسلط ہیں. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے تسلیم کرنا، ہم نے کسی کو تسلیم نہیں کرنا. ہم مذاکرات کریں، اور مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گریوینسز ہیں، جو ہمارے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، جو پاکستان کے عوام کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کا ہمیں جواب چاہیے. لیکن پھر وہ اگر پاور میں ہے تو کیا مذاکرات کے لیے تسلیم کیا گیا ہے؟ تو یہ مذاکرات، یہ تو اب ان کا ایشو ہے نا. پاکستان تحریک انصاف نے پولیٹیکل میچورٹی دکھا دی ہے. دیکھیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے اوپر سب سے زیادہ پرچے بھی ہمارے اوپر. آپ ذرا ایک سپورٹ جائیں نا، پارلیمنٹ کے بجائے کسی بھی دہشت گردی کی عدالت میں جائے، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور کارکنان خواتین کے علاوہ اگر کوئی دہشت گرد نظر آ جائے، کوئی ریپسٹ آپ کو نظر آ جائے، کوئی قبضہ مافیا آپ کو کسی کورٹ میں نظر آ جائے، ECL پہ آپ مجھے بتا دیں کہ کسی دہشت گرد کا نام ہے؟ ECL پہ یا PNIL پہ کسی گینگ ریپسٹ کا نام ہے؟ کسی ڈرگ ڈیلر کا نام ہے؟ نام ہے تو زرتاج گل کا ہوگا، عمران خان کا ہوگا، یا کسی کارکن کا نام ہوگا. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف سے تو جو ظلم جبر ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ حساب یہی مانگ رہے ہیں کہ ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ہم ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اب ڈائیلاگ کے لیے ہم نے دروازہ کھولا ہے. اب حکومت کو میچورٹی کا ایک وہ کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اب مذاکرات کریں اور پاکستان کو آگے اب ہمیں نکالنا چاہیے. میڈم، یہ بتا دیں کہ ایک بڑی پیشرفت ہے جو کہ PTI کی قیادت جا رہا ہے، کس حد تک سنجیدہ ملاقات؟ دیکھیے ہم تو بہت سنجیدہ، ہم تو بہت سیریس، ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ ظلم جبر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا کہ آپ نے ہمارے اوپر دہشت گردی کی FIR بھی کر دی، آپ نے بغیر ضمانتوں کے ہمیں کورٹ کے اندر، اس میں جیلوں کے اندر بھی رکھا ہوا ہے بوگس کیسز میں. اس کے بعد آپ نے ہمارے نہتے لوگوں کے اوپر گولی بھی چلا دی، ہمارے 12 لوگ بھی شہید ہو گئے. نہیں، میرا سے مطلب یہ کہ اس کے باوجود بھی ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا ہے تو یہ ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے. ڈی چوک پہ جب پیسفل پروٹیسٹر پاکستان کا ترانہ پڑھ رہے تھے تو وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں چلا. اس لیے ہم تو مذاکرات میں بہت سنجیدہ ہیں. اب حکومت کو چاہیے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کریں اور ڈائیلاگ کا کوئی پازیٹیو جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے.